تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ اس میں جہاد و قتال کا ذکر ہے اس میں اور سورہ توبہ میں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں موجودہ دور میں اسلام کے نام پہ تحریکیں چلانے والے جو جہاد کی اپنے مرضی کی من مانی تشریحات کرتے ہیں، اور جہاد اور دہشت گردی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اسلام کو مزید جو ہے یعنی ایسے لوگوں میں بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ دین کا جوش و جذبہ ہے اور باقی لوگ یعنی غیرت سے خالی ہیں اسلام کی، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بھی احکام ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چوٹی کا عمل کیا ہے، وَذِرْوَةُ صِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ رأس الامر الاسلام، فرمایا اس جو معاملے کا اصل سر ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو چھت ہے وہ خود اسلام ہے، رأس الامر الاسلام ہے، وعمودها الصلاۃ، اور جو اس کے ستون ہیں وہ نماز ہے، وَذِرْوَةُ صِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے جو چوٹی اعلیٰ پائے کا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو جتنا اعلیٰ اور بلند اور عرفہ عمل ہے اتنی ہی زیادہ اس کے یعنی اس کے حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، اس کی شرائط ہیں۔ یہ تو کوئی اکیلے فرد کا معاملہ ہی نہیں ہے، منہ اٹھا کے شروع ہو جائیں، جس طرح آج اس کو بھی جہاد کا نام دے دیا، کوئی بھی منہ اٹھا کے جذبے میں چلا جائے، فائدے سے زیادہ امت کو نقصان پہنچائے اور سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو بھی بم کر کے بھر کے بھیج دیا جائے، یہ تو ایک اجتماعی اور معاشرتی عمل ہے جو پورے عالم جو ہے دنیا کی امن و امان کی ضمانت ہوا کرتا تھا، جس کو انہوں نے اس طریقے کا رخ دے دیا ہے۔ یعنی اس کی باقاعدہ پلاننگ ہے، حکمت عملی ہے، امیر کی اطاعت ہے، اس کے ماتحت یہ تمام چیزیں، اپنی طاقت اور ان کا اندازہ لگانا، اگر کبھی صلح اور معاہدے کی ضرورت پڑے تو وہ کر لینا، اتنی زیادہ اس کی شرائط ہیں اور اتنے زیادہ احکامات ہیں، وہ سیکھے بغیر تھوڑی انسان جس طرح نماز جو ہے بغیر طہارت کے پڑھنا شروع کر دے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بس چند نام ہیں، لوگوں نے سیکھ لیے ہیں اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ تو صحیح طور پہ سنت کے مطابق انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ان صورتوں میں وہ آیات بیان ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جہاد و قتال میں اصل نصرت مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے ہتھیار اور تلوار اور بازو کی طاقت، یہاں تک کہ فرشتے بھیج دینا وغیرہ، یہ تو اسباب کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری تقویت اور اطمینان کے لیے نازل کرتا ہے۔ اصل مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو چاہے حزم الاحزاب وحد اکیلے ہی پورے لشکروں کو شکست دے سکتا ہے، ابابیلوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے، بغیر اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے، تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس پہ توکل بھروسہ کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو، توحید اپناتے ہو، ایمان تمہارا مضبوط ہے، تقویٰ اپناتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کرتے ہو۔ اسی سورہ انفال میں آئے گا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا سن لی اور تمہاری مدد فرمائی۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہوں، مسلمان کہلاتے ہوں، مزار اور درگاہوں کو پوجتے ہوں، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اسی طرح غزوہ احد میں اس کے بعد والا جو واقعہ تھا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ دیر کے لیے اجتہاد لڑاتے ہوئے بعض صحابہ نے نہ مانی اور اتر گئے، جہاں مورچہ انہیں سنبھالنے کو کہا تھا، تو کتنی جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے راستے میں جو ہے کافی جو ہے شہید بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے اس معرکے میں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی عقیدہ ایمان صحیح ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، تب آپ کو وہ کامیابیاں ملیں گی جو صحابہ کرام سلف صالحین کو ملی تھی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سلف صالحین کو مانتے نہیں، کتاب و سنت کی اپنی تشریح کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمیں سلف صالحین صحابہ کرام جیسی مدد و نصرت اور جو ہے عروج ملے، ترقی ملے، فتح ملے، نہیں مل سکتی۔ تم تو انہی لوگوں کے خلاف ہو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور سیمپل اور نمونہ ہمارے لیے بنا کر رکھا تھا کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گروہ کی، حزب اللہ کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گروہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، اس طرح اللہ تعالیٰ مدد نصرت فرماتا ہے۔